اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں، اتنے سچے رسول۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا؟ اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا، تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے، طاقتور جسم کہاں گیا، چرچر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے۔ اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے، کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو، آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو، قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو۔ بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا، بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا۔ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نہ۔ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں، کس دنیا سے جی لگایا ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے، بوڑھی دنیا نے، جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی، یہ بوڑھی جو بن سور کے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا، نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا، انا ربکم العالی کی صدائیں بلند نہ کرتا۔ اللہ کے بندو، ان کے تخت کہاں گئے، ان کے تاج کہاں گئے، ان کے غرور کہاں گئے، ان کے گھمنڈ کہاں گئے، کہاں گئے ان کے محلات؟ اللہ کے بندو، وہ بادشاہ تھے، آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا، کہاں ہے تیری طاقت، کہاں ہے تیری قوت، کہاں ہے تیری زبان؟ آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے، آج سب نے تجھے چھوڑ دیا، سب چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا، کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا، جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا، بیٹے پلان کرتے ہیں، داماد پلان کرتے ہیں،
بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔